بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 329 یعنی 329 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج دو وضاحتیں کر رہا ہوں میں۔ ایک تو یہ کہ پچھلی بار میں نے 227 کہہ دیا تھا، جبکہ وہ 328ویں نشست تھی، تو کچھ ذرا سے یادداشت میں جو کمی آتی جا رہی ہے اس کا یہ نتیجہ تھا۔ دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں اپنے بزرگ ساتھیوں سے جو میرے ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، ان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں خاص طور سے باتھ روم میں جاتے ہو بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ وہاں ہوتا ہے فرش چکنا، تو اس کی وجہ سے سلپ ہو کر گرنے کا ڈر رہتا ہے، اور بڑی عمر میں ہڈی وغیرہ کے ٹوٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے، جو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میں شاید گزشتہ نشست سے بتا چکا ہوں کہ میں 83 ایئرس یعنی 83 سال کا ہو چکا ہوں۔ پچھلے ہفتے باتھ روم میں ذرا جلدی کرنے کی وجہ سے سلپ ہو کے گرا، تو کمر میں جسم کے بہت سے حصوں میں درد شروع ہوا جو اب تک باقی ہے۔ تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ باتھ روم جو ہمارے یہاں بہت چکنے ہونے لگے ہیں، اس کے ٹائل اور سارے فرش وغیرہ، تو اول تو اتنا چکنا ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو زیادہ عمر کے لوگ خاص طور سے احتیاط کریں، کیونکہ ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں اس عمر میں، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ فریکچر ہو جائے یا ہڈی کی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بچایا ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کر رہا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ پاکستان کی ایک مشہور گلوکارہ تھی، جس کا اصل نام تو اللہ رکھی تھا، لیکن بعد میں وہ نور جہاں کے نام سے مشہور ہوئی۔ تھوڑا سا بعض نور جہاں کے جو چاہنے والے ہیں، پسند کرنے والے، ان کو شاید میری آج کی کچھ باتیں بری لگیں، لیکن بہرحال یہ میرے تاثرات ہیں، اور یہ آج سے کم و بیش 24.5 سال پہلے میں نے تحریر لکھی تھی، جو میری کتاب یادیں باقی ہیں سے میں آج آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رکھے ہمارا پی ٹی وی جس طرح ہمیں یا کسی اور گناہگار کو کبھی بیوی کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا، اسی طرح وہ ہم جیسے اناڑی لکھاریوں کو اللہ رکھی نامی قصور والی اس خاتون کا قرض بھی تقریباً روزانہ یاد دلاتا رہتا ہے، جو اپنے گلے کے نور سے ہر محفل کو سرور بخشنے کے باعث جلد ہی نور جہاں کہلائی۔ ہر قومی و بین الاقوامی شخصیت کے انتقال پر اپنے تاثرات قلم بند کرنا ہم پر بھی قرض کی مانند فرض ہوتا ہے، لہذا کبھی جلدی اور کبھی تاخیر سے ہم اس قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہزادی ڈائنا اور پاپ موسیقی کے شاہ زماں و مکان نصرت فتح علی خان کا قرض تو ہم نے بروقت ادا کر دیا تھا، لیکن ملکہ ترنم کے سلسلے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ یہ قرض ہم پر ابھی تک واجب الادا تھا، لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اول تو ہم ٹی وی کے ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کسی کے مرنے پر دعائے خیر فاتح خوانی یا ان کے کسی کار خیر کو بیان کرنے کے بجائے عشق و مستی سے بھرپور گانے یا فحش فلمی سین دکھا کر انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ اس کے علاوہ ہم ملکہ ترنم کے کفن دفن اور تیجے چہلم کے سین دکھا کر اسے خراج تحسین پیش کریں۔ اس کے علاوہ ہم ملکہ ترنم کے کفن دفن اور تیجے چہلم کے بعد کچھ کہنا چاہتے تھے تاکہ عالم بالا سے ان کے انجام کی کوئی اڑتی سی خبر ملے تو اس کے مطابق اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ دنیا بھر کے بنیاد پرست اور
اور رجعت پسند دقیانوسی مولویوں کا خیال ہے کہ ناچ گانا قطعی حرام ہے، اس لیے ان شعبوں سے وابستہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ گاروں اور خطا کاروں کی قبروں میں سانپ بچھو ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ پتہ نہیں مادام نور جہاں کے لوائقین اور پرستاروں کو اس قسم کا کوئی خوف لاحق تھا یا کوئی مجبوری تھی کہ انہیں نصف شب گزرنے کے بعد 2 بجے دفن کیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہ بھی خراج عقیدت پیش کرنے کا کوئی اندازہ ہو، کیونکہ فلم اور موسیقی کی دنیا کے لوگوں کے لیے دن سے زیادہ راتیں اہمیت رکھتی ہیں، اور یہی راتیں ان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔ آدمی ذرا سی بھی شہرت اختیار کر لے تو اخبار والے ساری دنیا کو تصویروں کے ذریعے میت کا آخری دیدار کرانا ضروری خیال کرتے ہیں، لیکن معمولی کٹیا سے لے کر ایوان صدر تک جس کی شہرت کی دھوم ہو، اس کے آخری دیدار سے لوگوں کو محروم رکھ کر صحافی برادری نے یقیناً اپنے فرائض سے کوتاہی کی۔ وجہ انہیں معلوم ہوگی، لیکن اب تو تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ میڈم نور جہاں کی قومی خدمات کا دائرہ ریڈیو، فلم، ٹی وی، آڈیو ویڈیو ریکارڈوں اور کیسٹوں سے ہوتا ہوا فوجی میدانوں اور اقتدار کے ایوانوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی لیے ان کے انتقال پر یہ سب پرملال اور سوگوار تھے۔ جنرل رانی اور ملکہ ترنم کے علاوہ نغمہ و ساز اور ناز و انداز والی بہت سی خواتین جنرل یحییٰ خان کے نورتنوں میں شامل تھیں۔ جنرل یحییٰ قوم کے سربراہ تھے، لہذا مادام کی قومی خدمات کا اعتراف نہ کرنا بخیلی کے زمرے میں آتا ہے۔ شنید ہے کہ ترانہ نامی فلمی دنیا کی ایک اور خاتون جنرل یحییٰ خان کی خوابگاہ سے واپس آئیں تو حسد کے مارے ظالموں نے پھبتی کسی کہ ایوان صدر کے اندر جانے سے قبل یہ صرف ترانہ تھی اور اب قومی ترانہ بن کر نکلی ہے۔ قومی ہیرو یا قومی ہیروئن کے انتقال پر صدر مملکت، چیف سیکرٹریز اور چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم وغیرہ کی جانب سے ترنت تعزیتی پیغام کا اجرا بڑی پابندی کے ساتھ قومی خدمت سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ بیان جاری کرنے میں پھرتی کا اہم ترین سبب یہ ہوتا ہے کہ ایوان اقتدار میں مختلف مواقع کے لیے بیانات گھڑے گڑھائے موجود ہوتے ہیں، بس نام اور قومی خدمت کے دائرہ کار میں معمولی تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ جس شخصیت کے نام سے اس کے دفتر کا عملہ بیان جاری کرتا ہے، اکثر تو اسے خود نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ میڈم نور جہاں کی قومی خدمات سے محرومی پر بعض لوگوں پر اس قدر رقت طاری ہو گئی تھی کہ ایک اخبار نے صدر رفیق تارڑ کے بیان کی سرخی میں ان کا نام ہی رقیق تارڑ شائع کر دیا۔ سنا ہے کہ جنرل یحییٰ خان کے دربار خاص میں حاضری کے وقت ملکہ ترنم نے ایک بار باصرار یہ فرمائش کی کہ اگر ان کے دور حکومت میں وہ این جہانی سے آ جہانی ہو جائیں تو پورے ملک میں ان کے سوگ میں تعطیل ضرور کی جائے۔ جنرل یحییٰ تو اس فرمائش کی تکمیل سے پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، البتہ مادام نور جہاں جب اگلے جہاں میں یحییٰ خان سے ملی ہوں گی تو انہوں نے یہ کیف آگی لہجہ اختیار کرتے ہوئے ضرور کہا ہوگا کہ دیکھو ہم نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور تمہارے مرنے پر پورے ملک میں تعطیل کی تھی۔
رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں ملکہ ترنم کے انتقال اور تدفین کو بعض خوش عقیدہ لوگوں نے ان کے جنتی ہونے کی علامت قرار دیا۔ ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے مولوی صاحب نے نہ جانے کیا دعا مانگی ہوگی، لیکن عام علماء کرام نے تو جل کر یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے انتقال پر پی ٹی وی نے رمضان کی برکت و رحمت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تلاوت اور حمد و نعت کی جگہ شب و روز نغمہ و موسیقی کے پروگرام نشر کیے جاتے رہے۔ یہ گویا ان کی مغفرت کا نہیں، انہیں مزید عذاب پہنچانے کا سامان تھا۔ ابھی پاکستان کی حکومت پوری طرح آزاد اور روشن خیال نہیں ہوئی، ورنہ مادام نور جہاں کی تدفین کے وقت نماز جنازہ کے بجائے فلمی دھنیں بجتی ہوئی سنائی دیتی۔ غیر مسلموں کی تقلید میں اعلیٰ حکام کی تدفین کے وقت بھی تو آخر فوجی بگل بجائے جاتے ہیں۔ جنت میں جانے کا فیصلہ اگر محض رمضان مبارک میں یا دینی اہمیت کے کسی دن انتقال پر ہونے لگے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا بھر کے وہ کافر و مشرک بھی جو ایسے موقع پر جہانی ہوتے ہیں سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ ملکہ ترنم بہرحال ایک کلمہ گو خاتون تھیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کبھی نہ تھکتی تھیں۔ مثلاً وہ کہتی تھی کہ اللہ نے ان پر اتنا بڑا فضل و کرم کیا کہ انہیں اپنے فن کے ذریعے سارے عالم رقص و سرود کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رکھی سے نور جہاں تک کا سفر طے کر کے شہرت کے بام عروج پر پہنچنے والی اور کسی مفلس و گمنام استاد یا سائنسداں سے زیادہ قومی خدمات انجام دینے والی ملکہ ترنم کا تعلق میتھی کے لیے مشہور پنجاب کے ضلع قصور سے تھا، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ڈش یا کیبل نہیں رکھتے، چنانچہ بطور سزا پی ٹی وی کے وہی 3 چینل دیکھتے ہیں جہاں میڈم نور جہاں کا اتنا چرچا ہوتا ہے کہ سن کر کان پک گئے۔ اگر ان کے گانے زیر کاشت کھیتوں میں بجائے جائیں تو شاید شدید خشک سالی کے اس دور میں پانی کے بغیر ہی تمام فصلیں اگنے اور پک کر تیار ہونے لگیں۔ اس کے بعد نہ کالا باغ ڈیم کا جھگڑا رہے اور نہ قوم کو مسلسل بیوقوف بنانے کا کوئی اور ٹنٹا باقی بچے۔ اپنے اس قصور پر کہ مادام کو خراج تحسین پیش کرنے میں ہم سے بڑی تاخیر ہو گئی، ہم ان کے لوائقین اور رقص و نغمات کے شائقین سے معذرت خواہ ہیں۔ اس دوران ہم عالم تصور میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے رہے کہ ابدی زندگی میں ملکہ ترنم کے مقام کا تعین کرنے میں فرشتوں کے درمیان کس قدر کھینچا تانی ہوئی ہوگی۔ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں رقص و موسیقی حرام ہے، اور اپنی ساری زندگی اسی کام میں گزارنے والے یا والی کا آخری ٹھکانہ جنت قرار پانا مشکل ہے۔ میں ناممکن لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ بہرحال جبکہ دوسری طرف رمضان المبارک میں انتقال کے باعث کسی مسلمان جہانی کا جنت مکانی ہونا بھی بعید از قیاس نہیں۔ اللہ رکھی کو اب اللہ جہاں چاہے رکھے، ہم مشیت عزتی میں دخل دینے والے کون؟ بہرحال
ملکہ ترنم کے اڑ جانے سے، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قوم کا جو عظیم نقصان ہوا ہے، اس کالم کے ذریعے آج ہم بھی ان کی برسی یا اپنی اجل سے قبل قومی سوگ میں شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ رکھی سے نور جہاں تک زندگی کا سفر طے کرنے والی مادام کا اس جہاں کے بعد اس جہاں میں کیا انجام ہوا، ٹی وی کے کیمرے وہاں تک پہنچ کر دکھائیں تو جانیں۔ یہ میں نے بتایا تحریر ہے 15 مارچ سن 2001 کی، یعنی 23.5 سال پہلے کی تحریر ہے یہ۔ بہرحال مادام کے چاہنے والوں سے معذرت کے ساتھ آج کے نشست میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، باقی بشرط زندگی باقی۔